محمد وآل محمد خطاب فرما رہے تھے ذاکر اہل بیت اسد رضا و مفتال۔ ابھی آپ کے سامنے زیب منبر خطیب آل عمران علم با عمل مولانا سجاد حسین اور نمشہر، ان کے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضل علم بصیر ملک ابرار حسین ابرار اور حافظ آباد مولانا سجاد صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمة الله على أخبابهم وأصحابهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ صلوات پڑھیے باپ۔ یا اللہ، التماس دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ ہمارے بار میں آقا وارث کائنات کو ظہور فرما، ہم سب کو مولا اور آقا کی ذات نصیب فرما۔ اللہ اس عزاداری امام علیہ السلام کی محافظت فرما، جہاں کہیں بھی اس وقت عزا منعقد ہے یا اللہ اسے شر شیطان شر اعداء سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد وآل محمد اور اس عزاداری کو پورے جہان عالم میں عام فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام محترم سعادات اور غیر سعادات کی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ انہیں مولا کے ناصران اور غلامان میں شمار فرما۔ بارگاہ امام کی انہیں شفاعت اور نصرت نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد اس کی سائنے میں حقیر کے لیے دعا کرائیے، اللہ اس شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، انہیں لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد مولا کے جانثاران میں ان کو شمار فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد انہیں بارگاہ امام کی ناجات اور برکات ان کے شامل حال فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد محترم پیر سبت شاہ صاحب کو شفقت عطا فرما، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، مولا کے خدا بندہ جانثاروں میں ان کا شمار فرما۔ اللہ تعزیت فرش عزا، یا اللہ اس پرسے کو بارگاہ حضرت زہرا علیہ السلام میں علیہ السلام میں شرف قطبیت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں بچوں سمیت آباد اشاد فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں پیر ناصر شاہ صاحب کو صحت عطا فرما، انہیں لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد جن لوگوں نے، جن مومنین اور مومنات نے میں حقیر کے ذمہ دعائیں لگائیں ہیں، ان کی دعائیں مستجاب فرما، پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ملک و ملت کی محافظت فرما، ملت کی متحد فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء
ان کی انشاءاللہ کوشش کو، عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد پروردگار عظیم ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تذکرہ چونکہ امامت کا ہے اور عشر محرم الحرام مولا آقا حسین علیہ السلام سے عقیدت اور وفاداری کا عشر ہے۔ ایک مسلمان کو من حیث المسلمان اور ایک مؤمن کو من حیث المؤمن، اگر وہ دل میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی عقیدت اور محبت رکھتا ہے تو حضرت حسین ایک مؤمن کا نظریہ، ایک مؤمن کی عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ جو خود مولا حسین کا نظریہ ہے۔ اس لیے کہ مؤمن کی آرزو وہی ہونی چاہیے جو حسین ابن علی کی آرزو ہے۔ اس آرزو سے ہٹ کے اگر انسان کی اپنی آرزو ہو اور مولا حسین کی آرزو نہ ہو تو انسان پھر مولا آقا حسین علیہ السلام کے قریب نہیں ہو سکتا۔ من حیث مؤمن، اگر مؤمن ہے تو اس کی آرزو حسین کی آرزو ہونی چاہیے تاکہ قیامت والے دن حسین ابن علی اس کی شفاعت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس محرم عشرے میں حسین ابن علی نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ صرف دو چیزیں مانگی ہیں۔ ایک مانگی ہے اپنی حمایت اور دوسری یہ کہ جب میں تمہیں پکاروں، تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پہ لبیک کہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اور لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر نوجوان کی اس پیشانی پہ پٹی پہ لکھ دیتے ہیں لبیک یا حسین۔ یہ آرزو حسین ہے، یہ تقاضۂ حسین ابن علی ہے ہر مؤمن سے۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں آپ نے اتنی عظیم قربانی جو دی ہے، اس قربانی کے عوض آپ سے دو سوال کیے۔ ایک یہ کہ حل من ناصر لن ینصرنا، ہے کوئی جو اس میں میری مدد کرے؟ ایک ہم نے ان کی مدد کرنی، اور مدد کیا ہے؟ مدد آقا حسین کی یہ ہے کہ حسین ابن علی نے جو کچھ تمہیں بچا کے دیا ہے، اب جو امانت تمہارے سپرد کی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اسی امانت کو اسی طرح اسے رنگ میں واپس کرنا کہ یہ امانت ہے، اور وہ ہے کیا؟ حسین ابن علی نے کیا ہمیں امانت دی ہے؟ وہ امانت ہے دین مبین اسلام۔ اب دین امانت ہے حسین ابن علی کی ماشاءاللہ۔ قیامت والے دن یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، اسی دین کے بارے میں ہوگا انسان سے، کہ اس امانت کو اب حسین ابن علی تقاضا فرمائیں گے کہ ہر مؤمن سے کہ تو میری امانت کو واپس کر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
یہی امانت ہے خدا عظیم کی کہ جو اللہ نے اپنے خاصان خاصان کو عطا فرمائی ہے۔ یہی امانت تھی حسین ابن علی کے پاس خدا الرحمن کی کہ جس میں خیانت ہو رہی تھی، اور حسین ابن علی نکلے کہ انہوں نے کہا کہ خبردار اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا، ماشاءاللہ، اور میں اس امانت کو اسی رنگ میں جس رنگ میں اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کو بچاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام مظلوم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس امانت الہیہ کو محفوظ فرمایا، اس کی حفاظت فرمائی۔ ماشاءاللہ، سمجھنے کی بات ہے، ایک من حیث المؤمن کہ جو مؤمن ہے اس کی آرزو بھی حسین ہونی چاہیے، جو حسین کی آرزو ہے اس کی آرزو بھی وہی ہونی چاہیے، بے شک، ورنہ وہ مؤمن نہیں ہے۔ میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم قربانی عطا کر کے دیکھے آپ نے کیا بچایا ہے، دین بچایا۔ عزیزان محترم، دین ہے کیا؟ اس دین کی ضرورت کیوں ہے؟ سمجھیے، ماشاءاللہ، دین کیوں ضروری ہے؟ عام طور پہ اصل میں مجلس کہتے ہی اہداف، ہدف امام حسین علیہ السلام کے بیان کو ہے۔ اس مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو بیان کیا جائے۔ دین بچائے، دین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں بچایا دین؟ کہ اتنا بڑا، یہ اتنی بڑی قربانی دی، مال دے دیا، جان دے دی، اولاد دے دی، دین بچا دیا۔ دین کی کیا عظمت ہے؟ اگر یہ دین نہ ہوتا اور ہم اگر دیندار نہ ہوں تو ہمیں نقصان کیا ہے؟ سمجھیے اس بات کو۔ اور وہ دین ہے کیا کہ جو دین اسلام مولا امام حسین علیہ السلام نے بچائے؟ سمجھنے کی بات دیکھیے، یاد رکھیے، پہلا اور بنیادی سبق کہ جو ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم کرے، وہ یہ ہے کہ وہ بتلائے کہ یہ مذہب کیوں ضروری ہے۔ تو نے جو اس کائنات میں جینا ہے، اس میں رہنا ہے، تیری زندگی کس طرح ہونی چاہیے؟ ایک عقلی میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مذہب کیوں ضروری ہے؟ مذہب اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے، کبھی آپ جنگل میں گئے، جنگل میں بھی درخت اگتے ہیں، اور باغ میں بھی اور چمن میں بھی درخت لگائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن جنگل میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ لیکن جب آدمی باغ میں جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ خوش ہوتا ہے، ہیں تو ادھر بھی درخت ہیں، ادھر بھی درخت، جنگل میں بھی درخت ہے، ادھر بھی درخت ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ جنگل میں جو درخت اگتے ہیں وہ بغیر کسی قاعدے اور قانون کے، بے شک، اور جو باغ میں درخت لگائے جاتے ہیں وہ قاعدے اور قانون کے مطابق لگائے جاتے ہیں، بے شک، بے شک، اور جنگل کی کوئی رکھوالی کرنے والا، اس کی کوئی مالی نہیں ہوتا وہاں، جبکہ باغ کی رکھوالی کرنے والے مالی ہوتے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسی طرح اگر اللہ انسان کو بغیر قانون کے چھوڑ دے اور انسانیت سے بغیر قواعد اور قانون کے چھوڑ دے تو انسانوں کی زندگی مثل جنگل کی زندگی بن جائے گی۔ ماشاءاللہ، یہ جنگل کی زندگی بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے۔ اور اگر
اللہ ان کو عذاب چھوڑ دے تو ان کی زندگی جنت کی زندگی بن جائے گی، ان کی زندگی جنگل کی زندگی بن جائے گی، اور جنگل کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ جبکہ باغ میں جو رہتا ہے جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور باغ میں قاعدے اور قانون کے تحت درخت لگائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ بغیر قانون کے چھوڑ دے تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے۔ قاعدہ قانون اللہ عطا کرتا ہے تاکہ انسان کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون اور اس آئین کے جو حفاظت کرنے والے مانی ہوتے ہیں ان کو مذہب میں یا نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر انسان کے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو تو وہ نہیں جی سکتا۔ میں ایک مثال عام طور پہ عرض کرتا رہتا ہوں عقلی، میں پھر بھی آپ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ گاڑی بان ہیں، گاڑی چلانا نہیں جانتے، گاڑی آپ کے پاس ہے لیکن آپ گاڑی چلانا نہیں جانتے۔ اس گاڑی چلانے کے بھی کوئی قواعد ہوتے ہیں نا، اسی لیے ملک میں جو گاڑی چلاتے ہیں ان کے لیے لائسنس ہوتے ہیں، امتحان دیتے ہیں پھر لائسنس ملتے ہیں کہ وہ خبردار بغیر علم کے بغیر جاننے کے یہ گاڑی نہ چلائے۔ اگر بالفرض ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے اور وہ ٹریفک کے وہ گاڑی چلا نہیں سکتا، ڈرائیونگ کے قوانین سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ گاڑی چلانے بیٹھ جائے اور دو چار اپنے ساتھ اور آدمی بھی اٹھا لے، تو چونکہ اسے پتہ تو ہے نہیں گاڑی چلانے کا، گاڑی تو چلا سکتا نہیں، اور دو چار ساتھ بھی بٹھا لیے اور چلانے لگ جائے تو عقل کیا کہتی ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا۔ اور اگر یہ گاڑی چلا سکتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اور یہ ڈرائیونگ کے قوانین سے بھی واقف ہے، اور دو چار آدمی کیا 50 آدمی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے، تو عقل کیا کہتی ہے کہ چونکہ یہ قوانین سے واقف ہے، ڈرائیونگ کر سکتا ہے، لہذا یہ خود بھی بچے گا، ہمیں بھی بچائے گا۔ ہے ایسے ہی نہیں؟ تو پتا چلا کہ قواعد قانون انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور اگر قانون پہ انسان عمل نہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا۔ یہیں سے آپ سمجھیے اللہ نے بھی اسی طرح بنی نوع انسان کے جینے کے لیے قانون بنایا ہے۔ اب جو اس قانون کے مطابق چلیں گے تو جیئیں گے، اگر قانون سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو خود بھی مریں گے، اپنے عیال کو اپنے ساتھیوں کو بھی ماریں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے انسان کو جینے کے لیے جو آئین اور قانون عطا فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ پتہ چلا دین اسلام وہ ہے کہ جو پوری کائنات کے انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر یہ دین نہ ہو ان کے لیے تو انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ کائنات عالم میں یہی فرق ہے، پوری کائنات کے انسانوں میں اور حسین ابن علی میں۔ جہان عالم کے انسانوں کو زندگی دین دیتا ہے، دین کو زندگی حسین دیتا ہے۔ دین کو زندگی حسین دیتا ہے، بے شک یہی فرق ہے حسین ابن علی میں اور کائنات کے انسانوں، یہی فرق ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا مرتبہ کتنی عظمت ہے حسین، کائنات ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک طرف ہو
پھر بھی عظمت حسین زیادہ، جہان عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت حسین، جو جیتے ہیں دین پہ عمل کرتے ہیں وہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی۔ جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوش نصیب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ جس گھر میں دین کا کوئی نام نہیں ہے وہ برباد ہے۔ دیندار ہو کے رہو، اور یہ دین ہے کیا؟ دین کی اب پتہ چلا آپ کو کہ مذہب کتنا ضروری ہے، دین کتنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ اگر نہ ہو تو جنگل کی زندگی بن جائے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ بیٹے کا پتہ ہو، نہ ماں کا پتہ ہو، نہ بہن کا پتہ ہو، نہ پھپھی کا پتہ ہو، نہ کسی عزیز کا پتہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آ کے بتلاتا ہے کہ کچھ رشتے محترم ہیں، خبردار، ان کا دین میں اسلام ہے، ان کا دین میں احترام ہے بڑا، اور یاد رکھو ان کا احترام کرنا، اور اتنا احترام کرنا، اتنا احترام کرنا ہے وہ بھی مستور، ہے وہ بھی مستور، لیکن وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس سے تیرا عقد نہیں ہو سکتا، یہ تیری بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تیری پھپھی ہے، یہ محترمہ لائق تعظیم، اس سے تیرا عقد نہیں ہو سکتا۔ دین نے آ کے بتلایا، یہ دین آ کے بتلایا، خبردار تو اور ہے اور تیرا امام اور ہے، یہ دین نے آ کے، یہ قوانین ہے۔ اگر کوئی دیندار ہو کے نہیں جیے گا، یہ دنیا ہے رواں دواں ہے، چل رہی ہے، جو کل آیا ہے آج وہ چلا گیا ہے۔ ہماری اس دھرتی پہ کتنی آئیں مخلوقات، سب چلی گئیں، اب ہماری باری ہے، ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کی باری آ جائے گی، وہ چلے جائیں گے تو ان کی اولاد کی باری۔ یہ نظام ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اور ہر کوئی سفر پہ سفر کر رہا ہے، جاری و ساری ہے ایسے یا نہیں؟ یہ سفر جاری و ساری ہے انسان کا۔ پہلے ہمارے باپ ماں باپ گزرے ہیں، اب ہم گزر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اسی سفر پہ۔ مجھے انصاف سے بتلائیے ایک بات اور، میں عقلی آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ صاحبان عقل ہیں، آپ کی منزل ہے آخرت، دنیا آپ کی منزل نہیں ہے، ہر کوئی یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آپ نے اگر جانا ہو کہیں کراچی، آپ نے سفر کرنا ہو، آپ نے ریلوے اسٹیشن دیکھے؟ اس ریلوے اسٹیشن سے بیک وقت دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک پشاور کو جا رہی ہے، ایک کراچی کو جا رہی ہے، اور آپ نے جانا ہے کراچی۔ آپ ٹکٹ لے لیں کراچی کا، اور ٹکٹ لے لیا ہے، اب آپ گاڑی پہ جا کے بیٹھنے لگ جائیں اور آپ بیٹھ جائیں پشاور والی گاڑی پہ، تو کیا پہنچ جائیں گے؟ جبکہ جانا آپ نے کراچی ہے، تو کیا پہنچ جائیں گے آپ؟ اور اگر اتفاق سے آپ کے پاس ٹکٹ کراچی کا ہے اور آپ اتفاق سے بیٹھ گئے پشاور والی گاڑی پہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو ہی وہ چلے گی 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ آئے گا، آگے چیکنگ کرنے والے آ جائیں گے، وہ آپ سے تقاضا کریں گے کہ بھائی ٹکٹ دکھاؤ۔ اب آپ نے ان کو ٹکٹ دکھایا تو آپ کا ٹکٹ تھا کراچی کا، آپ نے جانا تھا کراچی، سوار ہو گئے پشاور والی گاڑی پہ، تو آپ وہ کیا کریں گے؟ ٹکٹ بھی آپ کا ضبط ہو جائے گا اور آپ کو اتار لیں گے، آپ کا جرمانہ بھی، حتیٰ کہ عزت بھی الگ ہوگی، جرمانہ بھی الگ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ پھر ٹکٹ لو اور کراچی والی گاڑی پہ بیٹھو، تب جا کے تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ اللہ کی قسم، حسین ابن علی نے یہی مثال عطا کی اہل عقل کو، کہ انہوں نے فرمایا یہ دنیا
مثل ریلوے اسٹیشن کے مسافر کے اس دنیا سے بیک وقت دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک گاڑی جنت کو جا رہی ہے، ایک گاڑی دوزخ کو جا رہی ہے۔ جو جنت کو جا رہی ہے اس گاڑی کے ذمہ دار کا نام حسین ابن علی ہے، اور جو دوزخ کو جا رہی ہے اس گاڑی کے ٹھیکیدار کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ یہ دو گاڑیاں جا رہی ہیں، اس سے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں ہے۔ جو بھی آدمی جا رہا ہے بس دو ہی جگہ ہیں، یا جنت جا رہا ہے یا جہنم جا رہا ہے۔ جا رہا ہے یا نہیں؟ مرتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ بس یہ دو ہی جگہ ہیں، ایک ہی جگہ جائے گا، یا جنت جا رہا ہے یا جہنم جا رہا ہے۔ جو گاڑی جنت کو جا رہی ہے اس کے ذمہ دار کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ اور جو دوزخ میں لے کے جا رہی ہے اس کا نام، اس کے ٹھیکیدار کا نام یزید ابن معاویہ۔ سمجھیے اس بات کو۔ اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے یا جہنم؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تو سارے جنت میں جائیں گے، جہنم کا تو کوئی دم ہی نہیں بھرتا، سب کہتے ہیں جنت جائیں جنت جائیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ماشاءاللہ۔ تو جنت کو جو گاڑی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار کا نام حسین ابن علی ہے، اور پتہ بھی ہے کہ آپ نے جو سوار ہونا ہے اس گاڑی پہ، یہ تو پتہ ہے کہ حسین ابن علی اس گاڑی کے ذمہ دار کا نام ہے، لیکن پتہ بھی ہے کہ اس گاڑی کا نام کیا ہے۔ نام ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی گاڑی ہے، یہ ہندوستان کی گاڑی ہے نا، یہ فلاں آدمی کی بس ہے، یہ فلاں آدمی کی بس ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ حسین ابن علی ذمہ دار ہے جنت میں جانے والی گاڑی کا، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ کس طرح جائیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی حسین ابن علی کی ہے؟ نام کیا ہے اس گاڑی کا؟ نام کا پتہ نہیں ہوگا تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ یاد رکھو جو گاڑی جنت جا رہی ہے اس کے ذمہ دار کا نام حسین ابن علی ہے، اور اس گاڑی کا نام ہے اطاعت پروردگار۔ اطاعت پروردگار۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ماشاءاللہ۔ اب اس گاڑی پہ اگر چڑھنا ہے حسین ابن علی کی گاڑی پہ تو اطاعت پروردگار کر کے چڑھو، نافرمانی پروردگار کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ کوئی نشے میں چڑھ جائے، ایمان سے بتلائیے، حسین ابن علی لے جائیں گے؟ اتار نہیں دیں گے؟ خبردار، جب اللہ نے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ تم میرا سجدہ بھی اگر کرو نشے کیا، خبردار اس نشے کو، اس سجدے کو میں تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ تو جو اللہ اپنا سجدہ نشے کے عالم میں تیرے منہ پہ مار دے تو نشے کے عالم میں اگر حسین ابن علی کی گاڑی پہ سوار ہو جائے، کیا وہ تجھے قبول کریں گے؟ ہیں جی؟ اطاعت، اس گاڑی کا نام کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کس کا نام ہے؟ اطاعت سمجھے آپ؟ ماشاءاللہ۔ اس پہ چڑھنا ہے تو اطاعت کس کا نام ہے؟ اطاعت خود پروردگار عالم نے سمجھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، ہم نے درس وہ پڑھا ہی نہیں جو حسین ابن علی نے دیا ہے۔ اطاعت کی گاڑی پہ سوار۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ آپ کو سجدہ کروں گا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ کو جلال آیا اور اللہ غضبناک ہوا، اور یہی لفظ ہے کہ اللہ نے جب اس نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے اسے اطاعت کا مفہوم سمجھایا، اللہ نے غضبناک ہو کے ارشاد فرما۔ اب جو خطاب کیا تو وہ کیا ہے؟
اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابلیس، اے ملعون، اے ملعون کہہ کے مخاطب ہوا اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے ملعون، تو نے اطاعت کا مقصد کیا سمجھے؟ اس نے کہا اطاعت یہ ہے کہ ما ارید، جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، یہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا مطلب یہ ہے ارید ما لا ترید، جو میں ارادہ کرتا ہوں وہی اطاعت ہے، جو تو چاہے وہ اطاعت نہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو رب چاہے وہی اطاعت ہے، جو رب چاہے وہی اطاعت، اور جو تو چاہے وہ اطاعت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا منزل اطاعت میں اللہ نے مخلوق کا اختیار چھین لیا۔ اللہ نے فرمایا اطاعت کی منزل میں میرا اختیار چلے گا۔ اطاعت ہوتی ہی وہی ہے جو رضائے پروردگار کے تحت ہو۔ کوئی سمجھ میں آئی یہ بات؟ اچھا، اب جو آپ چڑھیں گے اطاعت کی گاڑی پہ تو آپ کی رضا ہوگی؟ آپ کی رضا تو مک گئی۔ اگر آپ اپنی رضا کے مطابق چڑھیں گے تو پھر آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے چڑھنا ہے حسین کی گاڑی کے ساتھ، حسین کی گاڑی پہ۔ تو یاد رکھیے میرے دوستو، جو حسین کی رضا ہوگی اسی رضا کو مد نظر۔ کوئی شراب پی کے بیٹھ سکتے، کوئی بے نماز ہو کے بیٹھ سکتے، کوئی بے روزہ ہو کے بیٹھ سکتے، جو عزاداری کی مخالفت کر کے بیٹھ سکتے؟ ایمان سے بتلائیے، جو مجلس کو جھٹلائے وہ بیٹھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں اختیار ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کی قسم، اللہ بھی یہی چاہتا تھا مخلوق سے کہ مخلوق تو یہ اعلان کرے کہ تیرا اختیار نہیں ہے، بلکہ جو میرا اختیار ہے، جو میری چاہت ہے وہی چاہت ہے۔ لیکن یاد رکھو، نظام عالم میں ساری مخلوق سے بڑھ کے اس اعلیٰ ترین اطاعت کا ثبوت خود محمد و آل محمد نے دیا ہے، جس کے لیے اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اے محمد و آل محمد، ارے تم تو میری وہ اعلیٰ ترین شاہکار قدرت ہو، میری وہ اعلیٰ عظیم مخلوق ہو، ارے جن کی اپنی چاہت ہے ہی نہیں، تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں رب چاہتا ہوں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم وہ چاہتے ہی نہیں، تم تو خود اپنی چاہت رکھتے، تمہاری چاہت تو وہی ہے جو رب کی چاہت۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں، چونکہ عادل پروردگار تھا، اب جب مخلوق کی چاہت خدا کی چاہت ہو جائے تو اس وقت رب بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہاں یہ اعلان کرتا ہے چونکہ تیری رضا میری رضا ہے، لہذا میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تیری رضا ہے وہی مجھ رب کی رضا۔ اللہ کہہ رہا ہوں، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے عظمت اہل بیت کا، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے ہم مسافر ہیں جا رہے ہیں، اور کامیاب وہی ہوگا جو اس گاڑی پہ بیٹھے۔ صرف دو گاڑیاں جا رہی ہیں دنیا سے، اس دنیا کے اسٹیشن سے، ہر گھر سے صرف دو گاڑیاں جا رہی ہیں، یا جنت کو جا رہی ہے، ہر بندہ یا جنت کو جا رہا ہے یا دوزخ کو جا رہا ہے۔ جنت کو وہی جا رہا ہے جو حسین کی رضا رکھتا ہے، جہنم میں وہی جا رہا ہے جو یزید سے تعلق رکھتا ہے۔ آئے تھے خدا کی قسم، یہ دنیا دار امتحان تھی، پیپر حل کر رہے تھے۔ کمرہ امتحان میں انسان آزاد ہوتا ہے، اس کی مرضی صحیح لکھے، اس کی مرضی غلط لکھے، طالب علم آزاد ہے،
قانون بھی اس کو منع نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، صحیح کریں ہماری مرضی، غلط کریں ہماری مرضی. اللہ کا قانون بھی ہمیں نہیں منع کرتا، ہمارے ہاتھ نہیں پکڑ، ورنہ اللہ چاہتا وَلَوْ شِئْنَا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ. سورہ مبارک حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا اگر اللہ چاہتا تو ہر شخص کو مجبوراً اپنا سجدہ کروا سکتا تھا. اللہ کے لیے بھی دور کی بات تھی. یاد رکھیے اس دنیا میں ہر آدمی، ہر بندہ چھوٹا ہے، اس کا امتحان ہے، وہ منزل امتحان میں. یہی وجہ ہے کربلا خود منزل امتحان ہے. کربلا میں سارے امتحان دے رہے تھے، جتنے حسین کے ساتھ تھے سارے امتحان دے رہے تھے. ارے اس کمرہ امتحان میں، کربلا کے کمرہ امتحان میں اس سب امتحان دے رہے تھے. سب نے صحیح صحیح لکھا، لیکن ایک اور تھا جس نے غلط لکھا. ایک اور تھا جس نے غلط لکھا، لیکن جب تک کمرہ امتحان بند نہیں ہوا نہیں اٹھے. ارے کمرہ امتحان کے بند ہونے سے پہلے حور نے اپنے غلط کو پڑھا، اپنے قلم سے کاٹ کے نیچے صحیح صحیح لکھ دیا. تو جیسے دوسرے اصحاب کامیاب ہوئے، حور بھی کامیاب ہو. نہیں سمجھ گئی بات؟ پہلے غلط لکھا، کمرہ امتحان کے بند ہونے سے پہلے اپنے غلط کو اپنے ہاتھ سے کاٹا. کاٹا کچھ اس طرح. 2 محرم کو یہی حور تھا کہ جس نے آ کے لگام فرش میں ہاتھ ڈالا، آقا حسین کی سواری کو روکا. کتنا لجپال تھا وہ سخی کریم حسین. حور کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، جب قریب آئے تو کہا میرا بھیا عباس جلدی کرو، یہ حور کا لشکر پیاسا ہے، ان کو پانی پلا. یہ ہے کردار حسینیت. کردار حسینیت یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کرو، یہ ہے کردار حسینیت، ماشاءاللہ. یہ ہے سیرت حسین. کہا ان کے لشکر کو پانی پلاؤ، دور سے آ رہے ہیں، گرمی میں آ رہے ہیں، ان کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی ہیں، جلدی کرو ان کو پانی پلاؤ. جناب مولا غازی اٹھے، اصحاب کے جھرمٹ میں اٹھے، ایک ایک کو پانی پلایا. بلکہ میں نے تو اتنے تک پڑھا سب کو، باقی اصحاب نے اہل بیت نے پانی پلایا، لیکن حور کو خود حسین ابن علی نے پلایا، اور اتنا پلایا کہ سیر ہو کے پلایا. اب جو سارے جوان لشکر حور کے پی چکے تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا. عباس نے کہا مولا آقا پانی بچ گیا ہے. کہا ان کے جانوروں کو بھی پلاؤ. راوی کہتا ہے اور مولا نے فرمایا دیکھو عباس ادھر آؤ. کہا آقا جی. کہا اس طرح کرو کہ یہ جانور ایک ایک سانس میں نہیں 3 دفعہ پانی پیتے، ان کو 3 مرتبہ پانی پلا. تو 3 مرتبہ پانی پلایا. اور پھر مولا غازی آئے. کہا آقا پانی بچ گیا ہے. کہا اب جو بچ گیا تو ان جانوروں کے سونگھوں کے اوپر گرا دو، تاکہ ان کے جانوروں کے پاؤں کے نیچے وہ نال لگے ہوئے ہیں لوہے کے، کہ یہ تپش کی وجہ سے یہ زمین پہ قدم نہیں رکھ رہے. کتنا لجپال تھا حسین. ظہر کا ہنگام ہوا. میرے آقا نے فرمایا حور کیا تو اپنی الگ نماز پڑھے گا یا حسین ابن علی کے ساتھ پڑھے گا؟ میرا عباس جا کے اس سے پوچھ. آئے اور مولا حسین کی خدمت میں. کہا کہ کیا فرمایا؟ کہا الگ نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ کہا اسلی ماک، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. بس یہ نماز کا پڑھنا تھا. حسین ابن علی کی سیرت و کردار کا اثر ہوا. آج وہ بیٹھا نا سوچ کے کہتا ہے
نماز حسین کے پیچھے اور لشکر ابن زیاد کی سرداری یہ نہیں ہو سکتا. اٹھا اور آگے بڑھا اور چلتی ہے سواری حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. میرے آقا نے ایک جملہ کہا ہے. میرے آقا نے صاحب اور کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس یہی جملہ کہا. سارے اصحاب غصے میں آئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خاموش. بس میرے آقا چپ رہے. سر جھکا کے کہنے لگا حسین اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تمہیں جواب دیتا. کیا کروں اگر تجھے جواب دیتا ہوں تو گستاخ رسول بنتا ہوں, گستاخ زہرا بنتا ہوں. اتنا تو احترام تھا نا زہرا کا. اب دل میں یہ خیال آیا اور یہ کیا کر رہا ہے تو کہ دیکھ حسین کو مارنا ایسا ہے جیسے ساقی کوثر کی اولاد کو مارنا. فاطمہ کے لال کو ذبح کرنا ہے. حسین کے بچوں کو پیاسا رکھنا ایسا ہے جیسے ساقی کوثر کی اولاد کو پیاسا رکھنا ہے. بس یہی تھی کہ شب عاشور ایک ذہن بدلا اور صبح ہوتے ہی زین ذوالجناح پہ چڑھے, فرق گھوڑے پہ بیٹھے اور ایڑی لگائی اور جا رہے تھے کہ پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو بیٹا کھڑا تھا. کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین اپنے علی کے پاس جا رہا. کہا بابا جب آئے تھے تو مجھے ساتھ لے کے, آپ جو جا رہے ہو حسین کے پاس تو تنہا جا رہا, میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا. اب جو آئے اللہ کی قسم تاریخ کہتی ہے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا, اس کے ہاتھوں کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی اور تلوار کے اوپر قرآن رکھا ہوا تھا, اور آئے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. اب جو آتے ہوئے حسین ابن علی نے جو دیکھا کہا عباس ذرا جلدی سے جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. اللہ اکبر. اب غازی عباس دوڑے, اب جناب علی اکبر دوڑے, سارے اصحاب آگے بڑھے. حسین ابن علی اٹھے, مہمان کا استقبال کیا. آتے ہی بیٹے نے کہا حسین ابن علی آئے ہیں, قدموں پہ سر رکھ دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور ذرا سر اٹھا قدموں سے. آواز آئی غلام کا سر قدموں سے نہیں اٹھے گا جب تک معافی نہیں ملے گی. عزادارو حسین ابن علی نے کہا حسین سر اٹھا, انت حر فی الدنیا والآخرہ. اٹھا سر, حسین نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے, حسین کے خدا نے بھی معاف کر دیا ہے. جملہ تھا عزادارو اور آئے مولا کی خدمت میں, معافی ملی. کہا حلی من رخصا, میرے آقا حسین مجھ جیسا گناہگار کائنات میں اور کوئی نہیں ہے, اتنا تو احسان کر دے کریم ابن کریم, مجھے مرنے کی اجازت دے دے. عزادارو حسین کے آنسو جاری ہوئے اور کہا اے حور تو میرا مہمان بن کے آیا, فاطمہ زہرا کے بیٹے کو شرمندہ نہ کر, میں تیری کوئی مہمان نوازی نہ کر سکا. عزادارو حسین ابن علی سے اجازت نہیں ملی. ایک دم سر اٹھایا اور کہا آقا غلام کی نہیں سنیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتلا کیا کہنا چاہتا ہے. کہا آقا اگر مجھے اجازت نہیں تو امداللہ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو بیٹے کو اجازت ملی, خود اپنا امامہ حور نے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا. عزادارو تلوار کمر میں ڈالی, گھوڑے پہ سوار کیا. کہا میرا بیٹا آخری سلام. اب جو گئے لشکر میں, فوج یزید سے آواز آئی یہ وہ ہے جو ہم سے جدا ہو کے گیا ہے, ہمارے لشکر کی اس نے عزت پامال کر دی ہے, سارے مل کے اس کو مارو اور اس کے جسم کے ٹکڑے کرو. عزادارو کچھ دیر تک لڑتے رہے. حور کے بیٹے فرش زمین پہ آئے, آواز آئی یا ابا یا بتا رکنی, او بابا آ جائیے میں اتر گیا ہوں. اب جو حور اٹھے, حسین نے کہا حور کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ماں کا میرے بیٹے نے بلایا ہے. کہا حور تو جوان کا لاش
لاشا نہیں اٹھائے گا، جوان کا لاشا حسین اٹھائے گا۔ عزادارو حسین دوڑے، آقا آئے حر کے بیٹے کے لاشے پہ، عزادارو آئے حر اور کہا او آقا وہ وقت بھی آئے گا، اور تو کیا کرے گا؟ اور جب اکبر جوان کے سینے میں برچی کا پھل ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، اور تو تنہا ہوگا، اور بیٹے کا سر زانو پہ ہوگا، کربلا کی زمین ہل رہی ہوگی، اور حسین بے کسی کے عالم میں کہہ رہے ہوں گے اکبرا او تیرا بابا تنہا رہ گیا، او ذرا دیکھ تو صحیح او دشمنوں کا ہجوم ہے، اور تیرا بابا غریب ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین